مغربی بنگال کی راجدھانی شہر نشاط کلکتہ کے آبادی والے علاقے پاک سرکس 7 پوائنٹ پر واقع بھون چودھری مسجد میں دارالسلام مکتبہ عباسیہ کا قیام عمل میں آیا، جہاں دینی تعلیم کی روحانیت و افادیت کو ترجیحی مقام دیتے ہوئے علوم عصریہ سے بھی استفادے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنے بزرگان دین کی توجہ و ہمہ کے مطابق تعلیمی و تربیتی سرگرمیاں جاری وساری ہیں اور بچوں کے اندر خود احتسابی و خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ ظاہر و باطن کی صحت کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے۔ میر کارواں جناب مفتی عبدالسلام صاحب ثاقبی دام ظلہ کی وسیع ذہنیت اور اپنے رفقا کے گیت تجربے کی رہنمائی سے تمام تر شعبہ جات کامیابی کے ساتھ روز افزوں ترقی پذیر ہے۔ دارالسلام مکتبہ عباسیہ کا تدریسی نظام کئی شعبہ جات پر مشتمل ہے۔ اس ادارے کا علمی سفر سب سے پہلے چند طلباء بالغان سے شروع ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے شعبہ ناظرہ و حفظ کے ساتھ ساتھ عربی درجات جو خصوصی 5 سالہ عالمیت کے نام سے موسوم ہے کا قیام عمل میں آتا ہے۔ حفظ و ناظرہ کے ابتدا سے ہی بچوں کے اندر تجوید کی طرف پوری توجہ مبذول کرانے کے ساتھ ماہر قاری قرآن کے ذریعے مشاقی کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالسلام مکتبہ عباسیہ کا قیام اس طور پر وجود میں آیا کہ شہر کے کثیر مسلم آبادی کا علاقہ پاک سرکس 7 پوائنٹ میں جو چاروں طرف سے الحمدللہ مسلمانوں کی آبادی ہے، ان آبادی کے درمیان میں یہ بھون چودھری کی مسجد، اس مسجد میں اس ادارے کا قیام ہوا۔ یہ ادارہ اس طور پر قائم پذیر ہوا کہ اس ادارے کو منسوب اپنے اساتذہ اکرام کی طرف کیا گیا، اساتذہ کے حکم سے، بزرگان دین کے حکم سے، اور بطور خاص حضرت مفتی عبید اللہ صاحب اللہ سعدی دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث جامعہ عربیہ دورہ باندہ، حضرت کا حکم ہوا کہ بیٹا اس جگہ میں کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ جگہ سے کام لیں گے۔ حضرت کے حکم پر یہاں امامت کے شعبے میں نے فرائض انجام دینے کا ارادہ بھی کیا، اور حضرت قاری نظر الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم سے یہاں شعبہ حفظ قائم کیا گیا۔ جب ادارہ قائم ہو رہا ہے تو ارادہ یہ ہوا کہ اس ادارے کو منسوب بھی اپنے استاذ کی طرف ہی کی جائے، لہٰذا اس ادارے کا نام دارالسلام مکتبہ عباسیہ اس طور پر کیا گیا کہ حضرت قاری عباس صاحب دربھنگوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 50 سال خدمات انجام دیے شعبہ حفظ کے، اس شہر کلکتہ کے ایک کونے میں قبرستان کا علاقہ جسے آج ہم گوبرا قبرستان جانتے ہیں، اس کے نزدیک غیروں کی آبادی میں مدرسہ عربیہ جامع العلوم کے نام سے اس مدرسے میں مختصر تعداد طلبہ تیار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایسے حالات بھی ان کے ساتھ آئے کہ جان کلی کے عالم میں بھی وہاں خدمات انجام دیتے رہے اور اللہ کے پیارے ہو گئے۔ ان کے آخری شاگرد ہونے کا مجھے شرف حاصل ہے۔ اس نسبت سے میں نے قاری عباس صاحب دربھنگوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے مکتبہ عباسیہ نام کا انتخاب فرمایا۔ آپ حضرات سے اس ادارے کے سلسلے میں کچھ اور باتیں عرض کرنی ہیں، جیسے کہ مقصد کیا ہے اس ادارے کا۔ ہم نے اپنا ایک سلوگن تیار کیا کہ ہمیں اپنے مسلمان گھروں میں ہر فرد کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے، خواتین کی جماعت ہو، بچیوں کی جماعت ہو، بچوں کی جماعت ہو، یا اسی طریقے سے ایک مدرسے، دینی مدرسے کے سلسلے میں جو لوگوں کے نظریات ہے اسے کس طرح تبدیل کیا جائے، اس پر بھی خاص طور پر فوکس کیا گیا۔ بچپن سے یوں سنتا آیا کہ بھائی کلکتے میں دینی تعلیم ان حضرات کے لیے ہے جو بے یار و مددگار، یتیم، مسکین، نادار، مدرسے بھیج دیے جاتے، انہیں دوسروں کے مرحومین کے ایصال ثواب کے کھانے نصیب ہوتے، ان کے گھر گھر جا کر انہیں قرآن خوانی کرنا ہوتا، اور ایک پرورش کے ساتھ ساتھ جو کچھ قرآن سیکھ لیتے، یا تو ٹیوشن والے بنتے، یا پھر کہیں کسی مسجد کے مؤذن یا امام بن
کر اپنی زندگی گزر بسر کیا کرتے ہیں. بولنا بھی حالانکہ ہم نے اپنے بزرگوں سے اپنے اساتذہ سے یہ سیکھا ہے کہ یہ دینی تعلیم کو ذریعہ معاش بنانے سے گریز کیا جائے. اس لیے ہمارا ارادہ ہوا کہ اس ادارے کو ایک نظیری شکل دی جائے. ایک ایسے شکل سے اس ادارے کو قائم کیا گیا کہ بھائی باصلاحیت ہی با اثر لوگ اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں صلاحیتیں دی ہیں، جنہیں اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، ان کے بچے اگر قرآن کے علوم سے وابستہ ہو جائے، علوم دینیہ سے وابستہ ہو جائے، عالم دین بن جائے، حافظ قرآن بن جائے، قرآن سے جڑ جائیں گے، انشاءاللہ امید ہے اس شہر کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن کی نورانیت سے منور کر دیں گے. ہمارے ہر گلی ہر کوچے سے، شہر کلکتہ کے ہر علاقے سے حفاظ کرام، قراء کرام، علماء کرام، ان حضرات کی کثرت ہوگی تو پھر انشاءاللہ خیر وجود میں آنے کے کثیر امیدیں بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور کوشش اب بھی یہ ہو رہی ہے کہ دارالسلام مکتب عباسیہ اسی مقصد پر گامزن ہے. ہم اپنے یہاں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ علوم عصریہ کے طور پر کہ چونکہ امام مسجد میں ایک ضرورت ہوتی ہے، معاشرے میں مصلیوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، ہر شعبے کو دین سے جوڑنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارا دینی تعلیم یافتہ بندہ عالم دین بھی ہو یا ڈاکٹر انجینئر بھی بنے، پروفیسر بھی بنے، لا پروفیشن میں بھی جائے، جس اعتبار سے جس پروفیشن میں جانا چاہے جائے، قرآن کی نورانیت کے ساتھ جائے. اور الحمدللہ اس پر یہ ادارہ کچھ نہ کچھ حد تک آپ حضرات کی دعاؤں سے گامزن بھی ہے. الحمدللہ یہاں کا پہلا فارغ بندہ مفتی بھی ہو چکا ہے. کچھ بچے میڈیکل انگریزی کا نظام باضابطہ اسکول سے جڑ کر اور عصری علوم کے بورڈ کے مطابق جو رائج ہے ہمارے اس ملک میں اس کے مطابق علوم عصریہ کی تعلیم دیتے ہوئے کوشش یہ کر رہے ہیں. میں اپنا ہمت افزائی والا کام کر رہے ہیں. کچھ بچے یہاں کے مکتب سے فارغ شدہ ڈاکٹر بھی بن چکے ہیں اور بچیوں کی نسبت سے بھی کوشش ہو رہی ہے. البتہ ارادہ ہے آئندہ کے عزائم میں سے ہمارا یہ ہے کہ بچیوں کے لیے خاص کر ہماری آدھی سے زیادہ آبادی صنف نازک یعنی عورتیں اور خواتین ہیں، ان کی طرف خاص توجہ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ارادہ کر رکھا ہے. مختصر سی شکل کسی مسجد کے نیچے لائبریری میں نظام چل رہا ہے. اللہ سے امید ہے بڑے نظام کے تحت دینیات کا شعبہ